حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال اس بمبئی کو دیے، اور جب تک آپ تھے بمبئی کی سنیت اس قدر مضبوط تھی کہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آل مصطفیٰ کے دور میں بمبئی کی سنیت کا عالم کیا تھا۔ تاجدار مارہرہ حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ مارہروی اسی بمبئی کی کھڑک کی بکر کساب مسجد، جس کو بعد میں آل مصطفیٰ کی مسجد سے یاد کیا جانے لگا، 25 سال وہاں پر امامت کی۔ تو آپ کا حجرہ جو تھا وہ پہلے مالے پر تھا، سیڑھی چڑھ کر جانا ہوتا تھا، اور سیڑھیاں جہاں ختم ہوتی تھی وہیں آپ کا حجرہ تھا۔ حجرے کے اندر جہاں پر آپ کی چارپائی لگی تھی، وہاں پر چارپائی کے اوپر آپ کے پلنگ کے اوپر کی طرف 2 فریم، 2 تگرے لگے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی فریم تھی جو مارہرہ مطہرہ کے گنبد شریف کی تھی، اور بڑی فریم اعلیٰ حضرت سرکار کے گنبد کی تھی، اور یہ پیر خانہ ہے مارہرہ مطہرہ سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ کئی احباب ملاقات کے لیے حضور سید میاں سے کے پاس آئے تھے، ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھے جو تھوڑا بے تکلف تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے سید میاں سے کہا کہ سید صاحب، حضور کیا بات ہے، خاندان کے بزرگوں کی، آبا و اجداد کی، اور جو اعلیٰ حضرت کے بھی پیر خانے سے ہیں، پیر ہیں، ان بزرگوں کی فریم کو چھوٹا کیا ہے، اور پٹھان صاحب، خان صاحب کی فریم کو بڑا کر دیا۔ یہ جملے ان کی زبان سے نکلنا تھا، سید العلماء کے چہرے کا رنگ بدلا اور ارشاد فرماتے ہیں، مولوی صاحب چلے جائیے، مولوی میں تیرے پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا، بظاہر تو نے یہ جو سوال کیا ہے، نہیں آج ہم زبان سے کوئی بھی بات نکالتے ہیں اور بڑی ہلکے میں اس کو جانتے ہیں کہ کوئی کچھ بات کہہ دیں گے تو ان باتوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے بزرگوں کے متعلق اپنے لبوں کو بڑا سنبھال کر کھولیے۔ ابھی مفتی صاحب نے عقیدت اور عقیدے کے متعلق فرمایا، اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک فتویٰ جس میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، چونکہ بڑوں کی بات تھی، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ہے کہ فلاں بزرگ کو اگر نہیں مانیں گے، کسی ولی کو اگر نہیں مانیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہ ماننا مسلمات میں سے جو بزرگان دین مسلم ہے، جسے بڑے پیر غوث پاک سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ
نہ ماننا، کسی ولی کو اگر کوئی نہ مانے چونکہ ان کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، تو مسلمان تو رہے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں مگر خصوص کا انکار، اللہ کے خاص بندوں کا انکار، فرماتے ہیں نصوص کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کسی ولی کی ولایت کا انکار کیا ہے یا ولی کو نہیں ماننے کا اقرار کیا، آہستہ آہستہ چل کر وہ نس کا انکار کرے گا۔ جیسے آپ نے ماضی قریب میں بہت سے ایسے احباب کو دیکھا ہوگا جو پہلے بڑی شان سے حضور تاج الشریعہ کی محبت کا اعلان کرتے تھے، ایک وقت آیا کہ انہوں نے تاج الشریعہ کی گستاخی کی، پھر آگے بڑھے، ایک وقت آیا انہوں نے اعلیٰ حضرت کی گستاخی کی۔ خصوص کا انکار نصوص کی طرف کیسے لے کر جاتا ہے، دیکھیے بڑھتے 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 اتنے آگے بڑھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اس کے بعد میں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صدیق اکبر جن کی صحابیت نس قطعی سے ہے، ان کی صحابیت کا انکار کیا یا پھر ان کی افضلیت کا انکار کیا۔ تو خصوص کا انکار نصوص کی طرف لے کر گیا۔ سید میاں نے فرمایا مولوی میں تیرے چہرے پر خیر کے آثار نہیں دیکھتا ہوں، اٹھ اور یہاں سے جا۔ اس نے ایک مذاق میں بات کہی تھی، وہ سمجھا کہ حضرت مسکرائیں گے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، کسی عالم کی مذاق کرنا یا کسی بزرگ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا۔ نظمی میاں فرماتے تھے کہ بعد میں چل کر کچھ ہی عرصے میں وہ مولوی بہک گیا، سنیت سے بہکا، راہ راست سے بہکا، اور پھر اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اس کی اولاد نہیں، لقوے کا شکار ہوا، فالش کا شکار ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد میں وہ گمنام ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کہاں گیا۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دو، محبوبین کے شان میں بے ادبی کرنے سے، اللہ کے محبوب کے گستاخ ہونے سے بچو، اور ان کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سے بچو۔ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت پورے ملک کے حالات کیا ہیں یا پوری دنیا کے حالات کیا ہیں ہم سب پر واضح ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری قوم کے کئی افراد آج نشوں کے معاملات میں ملوث ہے، کوئی شراب خوری میں ملوث ہے، کوئی نشہ کرنے میں۔ ان باتوں سے بھی اپنے سنی بھائی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو ایک مہم چلائی جائے اور باقاعدہ اس کو اس میں سے نکالا جائے۔ اپنی بچیوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ میں توجہ دیں۔
فتنوں کا سامنا کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ فتنوں سے بچے رہنا ہے، اور اگر عشق رسول ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا اور سچے عاشق رسول نہیں بن پائے تو دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضور کی محبت دل میں پیدا کرو، حضور کے اصحاب سے محبت سبب حضور، حضور کی اہل بیت سے محبت سبب حضور۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ اولیاء کاملین سے محبت سبب حضور، علماء سے محبت سبب حضور، سادات سے محبت سبب حضور۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت پر رہتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی کوشش کرو۔ سوشل میڈیا پر آنے والی رافضیوں کی پوسٹس کو پڑھنے سے بچو اور ان کی باتوں کو سننے سے پرہیز کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دنیا میں جس کے ساتھ میں تعلقات قائم کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت میں استقامت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں۔ میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔